السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ گرامی قدر بھائیوں اور نہایت احترام ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ان کی شہادت پہ جو انداز لوگ اختیار کرتے ہیں یا سالانہ طور پہ جیسے اسے مناتے ہیں، جب ہم ان اعمال کی نفی کرتے ہیں کہ شہادت پہ یہ طریقہ اختیار کرنا، بھلے شہید کی میت سامنے پڑی ہو پھر بھی اس قسم کا انداز شریعت مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ شہید کی ناش سامنے پڑی ہو، میت سامنے پڑی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں شہداء کی لاشیں آپ کے سامنے موجود تھیں۔ بدر کے 70 شہداء تھے، بدر کے 14 شہداء تھے، احد کے 70 شہداء تھے، بیر معونہ کے شہداء تھے، ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی میتیں سامنے پڑی تھی تب بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آج لوگ 1400 سال کے بعد کر رہے ہیں۔ سالانہ طور پہ ان کی شہادت کے قصے کو رو رو کے بیان کرنا، 9 راتوں تک بیان کرنا، پورا عشرہ بیان کرنا، اور زور کے بعد عصر کے بعد میں نے ایک ذاکر کا شیڈول چیک کیا، صبح فجر کے بعد ایک جگہ پہ، پھر 8 بجے ایک جگہ پہ، 9 بجے ایک جگہ پہ، تھوڑا اس کے بعد 11 زور کے بعد ایک جگہ پہ، اور پھر عصر کے بعد، اور پھر رات عشاء کے بعد۔ اس نے تقریباً ایک دن میں کتنی جو مجالس کا شیڈول مختلف جگہوں پہ اس نے بنایا ہوا تھا، اور پھر اس داستان کو لوگوں کے زخموں کو تازہ کرنے کے لیے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اس قدر اس میں جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے اور کہانیاں اور بہت ساری ایسی ملاوٹیں کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے پہلے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہیدوں کی دردناک شہادت کو بھی اگلے سال ان غموں کو یا زخموں کو تازہ کیا جی نہیں۔ اس امت کے شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی کریم کے چچا لگتے تھے، بڑی دردناک شہادت ہے ان کی، لیکن کیا اگلے سال اسی دن خطبہ جمعہ میں یا عام مجلسوں میں یا محفلوں میں حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کو اللہ کے رسول نے رو کے یا دکھ کے ساتھ یا اللہ اکبر کبیرہ اس کے اوپر کوئی ماتم، کوئی سینہ کو بھی، کوئی جلوس، کوئی اللہ اکبر کبیرہ، ان کی جو چیزیں زیر استعمال تھی اس کی شکلیں فوٹو بنا کے یا وہ گھوڑا یا وہ تلوار اٹھا کے اللہ کے رسول نے اگلے سال صحابہ کو بھڑکایا ہو کفار کے خلاف جہاد میں اور ان کی شہادت کی یاد تازہ کی ہو، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ بدر کے شہداء اس سے پہلے ہیں، احد کے شہداء ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ اور کئی جنگیں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوئی، لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن شہید کی شہادت کو سالانہ طور پہ منانا،
کے اس غم اور دکھ کو تازہ کرنا، یہ حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے نانا کی شریعت، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے لیے۔ اس وجہ سے ہم اس عظیم نواسے کی اور عظیم شہزادے کی شہادت کے اس دن کو اس طرح نہیں بیان کرتے کہ لوگوں کو جذبات کو بھڑکایا جائے اور پھر لوگوں میں اس قسم کی غم والی تقریر رو دھو کے بیان کرنا، مصائب اور مناقب اور پتہ نہیں اس قسم کے مختلف اس کو جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں، نام دیے گئے ہیں۔ اور ویسے مجھے یہ عجیب معاملہ ہے، ہمارے ہاں جو دکھ شروع ہوتا ہے وفات سے پہلے ہوتا ہے یا وفات کے بعد ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ اگر آپ کا کوئی عزیز بھی دنیا سے چلا جائے تو آپ کے اوپر غم کی کیفیت شہادت سے پہلے ہوگی یا بعد ہوگی؟ جی یہ کیسا غم ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حضرت حسین کی شہادت جس وقت ہوئی ہے 10 محرم کو ہوئی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کسی نے غم منانا تھا تو کب مناتے؟ 10 کے جی 10 سے پہلے یا 10 کے بعد؟ اور اگر کسی نے افسوس کرنا ہی تھا یا سالانہ منانا ہی تھا یا اپنی مرضی کرنی تھی تو شہادت کے بعد مناتے اگر کرنا تھا۔ لیکن آپ یکم سے لے کر 10 تک پورا جو ہے نا وہ اس کے لیے جلسے اور جلوس اور ماتمی جلوس اور سگلیوں کے جلوس اور آپ پہ ماتم اور احتجاج اور اللہ اکبر ذوالجناح اور پنگوڑا اور مہندی اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ نکالتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن شہید ہونے تک۔ اور جب شہید ہو گئے تو پھر آرام سے جی گھروں میں بیٹھ۔ یہ فلسفہ ہمیں نہیں سمجھا، یہ تو گویا کہ مجھے الٹ لگتا ہے معاملہ۔ یہ وہ طبقہ ہے جو شاید اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ حضرت حسین کو شہید جی کیا جائے، اور جب ہو گئے تو پھر ان کا مطالبہ پورا ہو گیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو شاید حضرت حسین کی شہادت کے درپیش، ورنہ چاہیے یہ تھا کہ شہادت کے بعد شروع کرنا چاہیے تھا۔ ہم تو پہلے کے بھی قائل نہیں، بعد کے بھی قائل۔ ہم تو اس طرح کسی شہید کی شہادت پہ اس انداز کو اختیار کرنا ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں، ہماری شریعت تو اجازت نہیں دیتی، حضرت حسین کی تعلیمات تو ہے اجازت ہی نہیں دیتی۔ بھائی حضرت علی کی شہادت رمضان المبارک میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 21 رمضان کوفہ میں ہوئی، مسلح پہ ہوئی، خارجی کے خنجر سے ہوئی۔ لیکن کیا حسن حسین نے اپنے بابا کی شہادت کے اوپر اگلے رمضان یا اس سے اگلے رمضان یا اس سے اگلے سال کیا 4 سال تک اس کا کوئی احتجاج کو ماتم کو ایسا کام کیا؟ جی یہ تو حضرت حسین کا بھی طریقہ نہیں ہے بھائی، یہ تو حسن حسین کا عمل بھی نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان سے سلسلہ آپ کے نبی کریم کے جانے کے بعد حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ پیش ہے۔ عثمان بن عفان کی شہادت مدینہ میں شہید ہوئی، عمر مدینہ میں مصلی نبوی کے اوپر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت علی کوفہ میں شہید ہوئے، کوفہ بلانے والے بھی ہوئی حضرت علی وسلم کے ساتھ ہم نوائی کرنے، حضرت علی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم نوائی کرنے والے سے دھوکہ دینے والے بھی ہوئی تھے، ظالم بلا کے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی وہ۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی حضرت حسین کا قاتل اس پر اللہ کی لعنت، جو بھی قتل میں شریک تھا اس کے اوپر اللہ کی لعنت کرے۔ نواسے رسول ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی۔ ہم حسین کے قاتلوں پہ بھی لعنت، حسن کو زیر دینے والوں پہ بھی لعنت موجود ہیں۔ ہم اپنے والوں، ایک بندے کو میرے فیس بک کے اوپر یہ سن رہا تھا یہ تجزیہ، کہتا ہے میں پورا محرم جاتا رہا اہل حدیث کی مساجد میں، دیوبندیوں کی مسجد میں، بریلویوں کی مسجد میں، اور مجھے کسی مسجد میں ذکر حسین نہیں ملا۔ ذکر حسین اگر تو ان کو اللہ کی جگہ میں پکارنا ہے یا ان کو سجدہ کرنا ہے یا ان کے نام کی نظر دینی ہے یا ان کے نام کی نیاز دینی ہے یا ان کو اپنے دکھوں میں یاد کرنا ہے، تو یہ تو ہم ویسے ہی اللہ کی توحید کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی توحید کے خلاف ہے نا بھائی۔ ذکر تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم بندوں کے اس طرح ذکر کرتے ہی
جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ عبادت ہے۔ اگر آپ حضرت حسین کو یوں لے کے بیٹھیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ پکار تو عبادت ہے، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، اگر کوئی اس طرح ہمیں کروانا چاہتا ہے تو ہم تو نہیں کرنے کے لیے، یہ تو اللہ کی توحید کے خلاف، یہ تو نبی کریم کی 23 سالہ دعوت کے بھی خلاف ہے۔ بھائی آپ کا جو جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی آئے ہیں، قرآن اترا ہے، یہ تو اس مقصد کے خلاف ہے۔ پچھلے لوگوں کو جب دیکھیں نا، لوگ دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، نبیوں کے حوالے سے، نیک لوگوں کے حوالے سے دو طبقے آپ کو ملیں گے۔ کچھ لوگ نبیوں کی عداوت میں جہنم کا ایندھن بن گئے، اور کچھ لوگ نبی کی محبت میں اللہ کا جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہودی لوگ کئی نبیوں کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ قتل کیا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، بے شمار نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، لیکن نبیوں کی مخالفت اور نبیوں سے عداوت ان کو کہاں لے کے جائے گی؟ اللہ کے غضب کو دعوت دی، ان کے اوپر لعنت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی اور مسکینی اور فقیری ڈال دی گئی ان کے اوپر۔ اللہ کا غضب ہوا ان کے اوپر، جو اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ عداوت کے اظہار کر گئے، وہ بھی لعنت کے مستحق بن گئے، دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق۔ اور جو لوگ کسی نبی کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اس نبی کو نبوت کے درجے سے اٹھا کے رب ذوالجلال کے ساتھ جا کے ملا دیا، وہ بھی جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، وہ بھی کفر کر بیٹھے۔ کون بڑا؟ عیسائی۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، یقولون الا کذب، جھوٹ بولتے ہیں یہ بات کرنے کے بعد، جھوٹ اپنی بات کے اندر یہ دعویٰ کرنے میں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، لیکن ان کی محبت میں آ کے، جو ان کی عقیدت میں آ کے اگر ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ رہا ہے کوئی، تو گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا وہ شخص۔ اس لیے جو درمیانہ راستہ ہے کہ ہم ان برگزیدہ شخصیات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، یا جو انبیاء کے وارث ہیں، صدیقین ہیں یا شہداء ہیں یا اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں، یا آپ کے گھرانے کے قریبی عزیز اور افراد ہیں، اہل بیت سے آپ کے ازواج مطہرات ہیں، یا خاندان قریش کے لوگ ہیں، ہم ان کے حوالے سے نہ غلو کرتے ہیں عیسائیوں کی طرح کہ ان کو اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیں، یا اللہ کے کاموں میں شریک کر دیں، یا اللہ کے ساتھ ان کو سجدہ شروع کر دیں، یا ان کی محبت میں ان کی پوجا شروع کر دیں، یا اللہ کے اختیار ان میں بانٹ دیں، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ ان کے زندگی اور موت کا فرق کر کے ان کی موت کا بھی انکار کر دیں، کہیں کہ یہ فوت نہیں ہوتے، پردہ فرما جاتے ہیں، بس ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جاتے ہیں، یہ قبر میں جانے کے بعد بھی پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں ان کی نگاہ ہوتی ہے، یہ ان کے نظر کرم سے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ہم اس باطل عقیدے کی بھی نفی کرتے ہیں کہ نہیں، ہم غلو کے بھی قائل نہیں ہیں، کسی کی محبت میں حد سے آگے بڑھنے کو بھی دین نہیں سمجھتے، بھٹک گئے عیسائی اس مسئلے میں۔ لیکن کسی کی عداوت اور کسی کے مقام کو نیچا کرنا اور کسی کے اس مقام کا انکار کرنا جو رب نے ان کو عطا کیا ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ ہم دونوں طریقوں سے ہٹے ہوئے ہیں، نہ ہم یہود کے طریقے میں ہیں کہ ہم کسی کی عظمت اور شان کا انکار کر دیں، جو شان اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جو اس کے نبی نے اپنے زبانی ذکر کیا ہے، جو مقام اللہ نے جس کو دیا ہے، ہم اس کے دیے ہوئے مقام میں سے اس کو ذرہ برابر اس کی شان کو گھٹا بھی نہیں سکتے، پھر بھی ایمان ختم ہو جائے، اور ہم بڑھا بھی نہیں سکتے، پھر بھی ایمان ختم۔ یہ درمیانہ راستہ اہل سنہ والجماعت کا راستہ ہے، ہم دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں، نہ محبت میں غلو کا شکار ہوتے، نہ محبت میں حد سے آگے بڑھتے ہیں، اور نہ عداوت میں اور مخالفت کرتے ہیں کسی کی جس کا مقام اللہ نے اعلان کیا۔ تو ان محرم اور حرام کے ایام میں چونکہ اس انداز سے
ہم حضرت حسین کا تذکرہ یا ان کی شہادت کو رو دھو کے ہم بیان نہیں کرتے، اور اس کے اوپر قصے اور کہانیاں اور اس قسم کے واقعات، اور ویسے بھی ان دردناک واقعات اور قصوں کو سالانہ دور میں ذکر کرنا یہ اللہ کے رسول کی شریعت اجازت ہے نہیں دیتی۔ ہمارے اپنے کچھ خطبہ وہ بھی بعض کا تو انداز اختیار کرتے ہیں جس کا یقیناً شریعت میں یہ طریقہ درست نہیں، ہمارے اپنے ہوں یا پرائے ہوں، لیکن ہم ان کے اس انداز کو درست نہیں کہتے جس سے لوگوں میں غم کی اور اس طرح دکھ کی اور دکھ کو تازہ کرنے کی اور غم کو تازہ کرنے کی اور پھر اس کے بعد آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرے اور پھر اللہ کی تقدیر کے اوپر اور اللہ کے اوپر باتیں شروع کر دے، یہ ساری باتیں ہیں جو خلاف شریعت ہے۔ تو اس لیے اس درمیانے راستے پہ چلتے ہوئے ہم ان حضرات کے ان مناقب کو، ان فضائل کو، یا اس مقام کو، یا اس فضیلت کو، یا اس درجے کو اس حد تک بیان کرنے کے قائل ہیں جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں کیونکہ ہر جگہ جگر گوشہ رسول اور فاطمہ الزہرا کے لخت جگر اور علی بن ابی طالب کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا بیان ہوتا ہے، اور ہر کوئی ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا، ان کی سیرت کو اپنانا۔ کون باتیں کر رہا ہے یار؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری شکلیں، ہمارے لباس، ہمارے رویے، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارا لین دین بالکل ان برگزیدہ شخصیات کے برعکس، ہمارے چہرے، ہمارے مہرے، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہماری غمی، کوئی اس کا رنگ ہی نہیں، اور نیک لوگوں کی وہ رنگ ہی نظر نہیں۔ صرف محبت اور محبت اور محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت نہیں، جب تک ان کی سیرت اور کردار کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کی قربانیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی اللہ کے ساتھ بندگی کا کیا تعلق تھا اس کو پڑھنا چاہیے، وہ رب کی عبادت کیسے کرتے تھے اس کو اختیار کرنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، اس مہینے میں حضرت حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، دھوکہ دیا ان کو کوفیوں نے، اور ان کو مکہ سے بلا کے دھوکے کے ساتھ کوفہ میں شہید کیا، اور اللہ ان کے اوپر لعنت کرے۔ تو اس صورت میں ہم حضرت حسین کے چند فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ابقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بقبشین فاطمہ الزہرا کے گھر یہ دونوں شہزادے پیدا ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کی شادی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوئی، نبی کریم کی آخری بیٹی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت علی نبی کریم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی کی پرورش نبی کریم کے گھر میں ہوئی تھی۔ ابو طالب جو حضرت علی کا باپ تھا کفر پہ فوت ہو گیا تھا، اور حضرت علی رہتے ہی نبی کریم کی زیر کفالت تھے، اور پھر اپنی آخری بیٹی کا، نبی کریم کی 4 بیٹیاں تھیں، پہلی بیٹی کا نکاح ابو العاص سے کیا، اور دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کیا، اور تیسری بیٹی کا نکاح ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان سے کیا۔ ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری کا نکاح بھی حضرت عثمان کو لیا، اور آخری بیٹی کی شادی حضرت علی بن ابی طالب کو لی۔ ان سے پھر یہ 2 شہزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین۔ حضرت علی نے حضرت حسن کا نام حرب رکھا تھا، اور جب نبی کریم کو پتہ چلا کہ ان کا نام تو حرب رکھا، حرب کا معنی جنگ ہے، اور ایسا نام جس میں لڑائی جھگڑا، جس میں آگ، جس میں دھوکہ، جس میں فراڈ اور اس قسم کا برا معنی ہو، وہ نام رکھنا جائز۔ اللہ کے رسول نے پھر وہ نام چینج کر دیا، حرب، چونکہ اس میں حرب کا معنی جنگ اور لڑائی ہوتی، تو آپ نے وہ نام چینج کیا اور حضرت حسن کا نام پھر حسن رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کیے، حسن و حسین کے عقیقے اللہ کے نبی نے کی، سنن نبی داؤد میں حدیث، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں غلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی دیتے ہیں۔ گروی لینے کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ بچے کی وفات کے بعد جو ثواب اس کی موت کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے ملتا ہے، یا اس کے ساتھ والدین کو جو اس کی شفاعت کا
اس کی دعا کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے عقیقے کے ساتھ گروی ہے. بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رہتا ہے تو جب یقیناً وہ عقیقہ باپ ادا کرتا ہے تو پھر وہ سارے بینیفٹ اپنے بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک جو بھی اس کے سبب سے والدین کو ملنے ہیں وہ عقیقے کے ساتھ منسلک ہے. ایک معنی یہ بھی ذکر کیا ہے عقیقہ کرنا 7ویں دن، بچے کی ولادت کے دن 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. ختنہ کرنا، بچہ بیٹا ہے، عقیقہ کرنا، سر کے بالوں کو مڈانا اور نام رکھنا، بچے کے بالوں سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے 2 بکرے، لڑکے کی طرف سے اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 بکرے، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکری. بڑا جانور عقیقے کے طور پہ ذبح کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. جیسے ہم داؤ لگاتے ہیں کہ قربانی میں 2 بچوں کا عقیقہ بھی ڈال دیتے ہیں، 4 حصے 2 بچوں کے کر لیتے ہیں اور پھر ساتھ 3 قربانیاں کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. صحابہ اور تابعین سے بھی اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں. بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے قربانی پہ قیاس کرتے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی سے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. آج کل تو شاید ہی کوئی ننیال ہو جو نواسوں کا عقیقہ کرے، ورنہ وہ بھی ہوتا ہے خامد کے داماد کے ذمہ ہوتا ہے بھی بچہ پیدا ہو گیا عقیقے کا بندوبست کرو. عام طور پہ بچے ننیال میں پیدا ہوتے ہیں. لوگوں کا بعض علاقوں میں تو رواج یہی ہوتا ہے کہ پہلا بچہ ننیال میں پیدا ہوتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ننیال میں عقیقہ اگر اسودہ حال ہے اور اگر کھاتے پیتے ہیں تو نواسوں کا عقیقہ جی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. خامد اگر مالی طور پہ کمزور ہے، ویسے تو حضرت علی رہتے ہی نبی کریم کے گھر میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان کی ولادت کی یہ خوشی تھی، ان کی آمد کی یہ خوشی تھی کہ آپ نے عقیقہ کیا ہے. اور اولاد کے فوائد میں سے اور بالخصوص ایک فائدہ جو والدین کو نصیب ہوتا ہے کہ ان کی ولادت کے اوپر جب بندہ عقیقہ کرتا ہے تو وہ جانور ذبح کرنے کا ثواب بھی کس کو ملے گا؟ جی والدین کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ بھی ایک فائدہ ہے اولاد کا یہ فائدہ ہے. ویسے تو ماں جب اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے تو یقیناً تب سے اسے اجر اور ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. جو مشقتیں اٹھاتی ہے اس کے لیے اجر کا باعث بنتی ہے. پھر ولادت کی تکلیف اٹھاتی ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے. پھر عقیقہ کرتے ہیں والدین تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. یہ اجر یہ اولاد کا فائدہ ہے. اولاد کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب اس کی ولادت پہ رب کے نام پہ جانور قربان کرے گا، عقیقہ کرے گا. لفظ عقیقہ ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ اس کو حقیقہ کہتے ہیں، حقیقہ نہیں. کیا لفظ ہے؟ عقیقہ لفظ. عقہ یا عقو سے عقیقہ لفظ ہوتا ہے. بچے کی ولادت کے موقع پہ 7ویں دن اگر نہیں اس کے پاس ہمت 7ویں دن کرنے کی، یا چھٹی نہیں مل رہی ہے، گھر نہیں موجود، تو 14ویں دن کر سکتا ہے. 14ویں نہیں تو 21ویں دن تک کر سکتا ہے. لیکن اس کا یہی وقت ہے 7ویں دن. اصل سنت 7ویں دن نہیں تو 14ویں دن، نہیں تو پھر 21ویں دن تک کر سکتا ہے. اس کے بعد ویسے صدقے کا ثواب ملے گا. اس کی ہمت نہیں تھی یا پیسے نہیں تھے، تنخواہ نہیں تھی یا کوئی ایسا مسئلہ تھا، لیکن صرف چھٹی کی وجہ سے لیٹ کرنا درست ہے. ہاں اگر کسی کو فنکشن کرنا بھی ہے، دوستوں کو بلانا بھی ہے، تو وہ 7ویں دن اس کو ذبح کر کے رکھ لیں. اگر چھٹی اگلے دن آ رہی ہے، 7واں دن پہلے بن رہا ہے، تو وہ اس کو اگلے دن پکا کے کھلا سکتے ہیں. لیکن عقیقہ تو 7ویں دن ہی کرنا چاہیے. لیکن پہلے کرنا بھی سنت سے ثابت. 3 دن کچھ لوگ اچھے خاصے لوگ ہمارے یہاں درسوں میں ساتھی آتے ہیں، وہ ادھر سے تو والدین نے پیچھے 3 دن جانور ذبح کر دی، بچی کا عقیقہ کر دی. یہ بات بھی ہاں ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ 7ویں دن ذبح کیا جائے. تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں کی ولادت کی یہ خوشی تھی کہ ان کی ولادت پہ دو مینڈے ذبح کیے. حضرت حسن کی ولادت پہ بھی 2 مینڈے اور 2 دمبے ذبح کیے. حضرت حسین کی ولادت کے اوپر بھی ذبح کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نواسوں کو اپنی گود میں لے کے ان کو دم کیا کرتے تھے. محبت تھی اللہ کے رسول کو ان کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، دم کیا کرتے تھے حضرت حسن اور حسین کو.
وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا إسماعیل و اسحاق، تمہارا دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو بھی ان کلمات کے ذریعے رب کی پناہ میں دیتے تھے. اللہ کے رسول تھے، سید کونین تھے، سارے نبیوں کے سردار تھے، لیکن پناہ کس سے مانگتے تھے؟ آفات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، شر اور آفت سے بچنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہی طریقہ بتایا ہے کہ آفتوں، مصیبتوں، بد نظروں سے، نظر بد سے، حسد سے، حاسد کی آنکھ سے بچنے کے لیے پناہ دینے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. پناہ اللہ کی ذات دے سکتی ہے، یہ عبادت ہے. پناہ مانگنا بھی عبادت ہے، پناہ لینا بھی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھیے گا، میرے آپ کے رسول جب بھی کسی آفت، مصیبت، دنیا اور مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اگر کسی ذات کی پناہ میں دیتے تھے، کس کی پناہ میں دیتے تھے؟ اللہ کی. ہاں، اسباب کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ میں سے کسی شخص کو بندہ پیٹنا شروع کرتا ہے اور وہ بھاگ کے آتا ہے میری طرف کہ استاد جی مجھے اس سے بچائیے، کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ جی نہیں، یہ شرک. اب میرے پاس اس کے پاس بچانے کی صلاحیت ہے، میں اپنے 2 ساتھیوں کو لے کے اس کو اگر بچا سکتا ہوں اس مارنے والے کے شر سے، تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے. اور اس اختیار کے ساتھ میرے ساتھ اگر وہ بھاگ کے آتا ہے مجھے بچائیے اس سے، یہ مجھے مار رہا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ میرا استاد ہے اور یہ بڑا پہنچا ہوا ہے اور یہ بیٹھے بٹھائے وہیں کرسی میں بیٹھے، یہ مجھے وہیں، اس کے پاس ایسی قوت ہے کہ یہ مجھے وہیں بیٹھے بٹھائے بچا سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، تو روحانی قوت ہے، وہیں بیٹھے بٹھائے مجھے یہ بچا سکتا ہے ان کے مکوں سے اور یہ ان کے وار سے مجھے محفوظ کر سکتا ہے، یہ اختیار میرے پاس موجود نہیں. میری زندگی کے اندر بھی موجود نہیں، میرے مرنے کے بعد بھی موجود، میرے سامنے بیٹھے بھی موجود نہیں، میری عدم موجودگی کے اندر بھی یہ اختیار میرے پاس موجود. ہاں، یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ آپ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نبی کو، کسی ولی کو، حضرت علی کو، حضرت خواجہ صاحب کو، یا حضرت داتا صاحب کو، یا علی حجویری کو، یا اللہ حاجی علی کو، یا کسی بزرگ کو آپ یہ اختیار دیتے ہیں کہ حاجی علی بمبئی میں پڑے ہوئے بھی اپنی قبر میں مجھے یہاں انیزہ میں کفیل کے شر سے، مدیر کے شر سے، فلاں کے شر سے، ہر مخلوق کے شر سے بچانے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے، اور آپ اسے پکارتے ہیں یا حاجی علی، یا غوث اعظم، یا علی مدد. کیا یہ ٹھیک ہے جملہ؟ کیا ہے یہ؟ شرک اکبر ہے. یہ پناہ جو ہے بغیر اسباب کے کسی کو یہ صلاحیت دینا، یہ رب کے علاوہ کسی کے پاس موجود. میرے آپ کے رسول یہ پناہ کس کی لیا کرتے تھے؟ اللہ کی. اور یہ عبادت ہے. جب یہ پناہ کسی اور کو آپ دیں گے تو اللہ کی عبادت میں شرک کریں گے، کسی اور سے طلب کریں گے. یہ اختیار کسی کو دیں گے کہ وہ شخص اپنی کتنی قوت رکھتا ہے مرنے کے بعد بھی، فوت ہونے کے بعد، پنجن پاک کو، حضرت علی کو، حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، حضرت فاطمہ کو، یا کسی اور صحابی یا کسی نیک بندے کو، کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھے دنیا کی آفتوں اور مصائب اور مصیبتوں، وباؤں سے بچا سکتا ہے اور میری آنے والی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، میں اس کی پناہ میں اپنا آپ کو دیتا ہوں. یہ اختیار کسی کو دیتے ہیں تو ربوبیت میں شرک کرتے ہیں. اور اگر یہ اس اختیار کو ماننے کے بعد اس سے اگر طلب کرتے ہیں کہ مجھے بچا، تو اللہ کی الوہیت میں شرک کرتے ہیں، عبادت میں شرک کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جیتے جی اور مرنے کے بعد ازل سے ابد تک وہ بچانے کا اختیار رکھتا ہے اور پناہ دے سکتا ہے اور محفوظ کر سکتا ہے، آنے والی آفت کو، سیلاب کو، مصیبت کو ٹال سکتا ہے، تو پھر آپ اللہ کی صفات میں اس کو شامل کر رہے ہیں. یہ ازل سے ابد تک یہ بچانے کی صفت کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میرے آپ کے رسول کیا کرتے تھے اپنے نواسوں؟ اور نبی کریم فرماتے تھے میں اپنے بیٹوں کو، حسن و حسین کو، دنیا کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے رب کی پناہ میں دیتا ہوں. کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی نظر بد، کوئی بھی آفت، کوئی پریشانی، اس سے بچانے کے لیے بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. صرف اللہ کی ذات ہے. یہ اختیار آپ مخلوق میں سے کسی کو دیں گے، اللہ کی ربوبیت میں شرک کریں گے، اور اگر وہ اس اختیار کو دینے کے بعد اس سے مطالبہ کریں گے، الوہیت میں شرک کریں گے. فرماتے ان اباکم کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق،
تمہارا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو بھی ان کلمات کے ساتھ رب کی پناہ میں دیا کرتا تھا، اور میں محمد بھی اپنے نواسوں کو انہی کلمات کے ساتھ رب کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کلمات کیا تھے یاد ہے کسی؟ حضور تیرے نام پہ جان بھی قربان ہے۔ سارے 5 بچوں کے 10 بچوں کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کلمہ یاد نہیں کہ جس کلمات کے ذریعے نبی کریم اپنے نواسوں کو رب کی پناہ میں دیتے تھے۔ ہم سارے جدید پشتی امتی ہیں نا نبی کریم کے، یہ بھی تو سنت ہے نا، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے بھی ہوں گے، کسی کو دادا اور نانا بھی آپ میں سے ہوگا۔ کسی کو یاد ہے وہ کلمے اللہ کے رسول حسن و حسین کو جن کلمات کے ذریعے رب کے سپرد کیا کرتے تھے اور ہر آفت اور شر سے بچانے کے لیے رب کی پناہ میں دیا کرتے تھے، وہ کلمے ہم کو یاد نہیں؟ کوئی ایک بندہ ہو جو آپ میں سے کھڑا ہو کے بتا جی۔ تھوڑے سے آدھی بات ٹھیک ہے۔ ہاں وعیدکما بکلمات اللہ التامات من شر کل نفس حامۃ وکل عین لامۃ۔ گزارا ہو گیا، چلو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے بھائی، یاد کریے یہ کلمات۔ صبح شام اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا باہر جاتا ہے، گلی محلے میں جاتا ہے، اسکول کالج جاتا ہے، کوئی حاسد کوئی نظر بد سے دیکھنے والا ہے، آپ جب فون سے آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں تو اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو یہ دم نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم ہے اللہ کے رسول کا، یہ دم اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ یا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ۔ میں تم دونوں کو، حسن حسین کو آپ بٹھاتے تھے اپنی گود میں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تم دونوں کو رب کی اس کے مکمل کلمات کے ساتھ میں تم دونوں صاحبزادوں کو اور تم بیٹوں کو اور تم دونوں نواسوں کو میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، رب کی پناہ میں دیتا ہوں، رب کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہماری ماں اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم گھر سے نکلتے تو دیہاتی خاتون تھی، وہ جملہ کہا کرتی تھی، امان میری حوالے اللہ تیرے۔ میری ماں کے جملے تھے، اللہ کی قسم، اللہ میری امان تیرے حوالے۔ اس کو جب دعا تو نہیں آتی، کسی نے سکھائی نہیں، لیکن کم از کم اس کا عقیدہ یہی تھا کہ جب ہم گھر سے نکلتے 1999-90 سے میٹرک کرنے کے بعد ہم گھر سے نکلے تھے، اور اللہ اکبر کبیرہ، پھر ابھی آج 2024-25 ہونے والا ہے، جب ماں زندہ تھی تو وہ یہ جملے جب گھر سے اماں کو مل کے نکلتے تھے تو اماں یہ کہا کرتے تھے، امان میری حوالے اللہ تیرے، یا رب میں اپنی امان کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بڑا دل تھا۔ آج تو ہمارے بچے ہم سے آنکھوں سے جدا نہیں ہوتے، لیکن ہماری ماں تھی اور ہمارے باپ تھے جس نے اس وقت ہماری عمر جب 15-18 سال تھی تب ہمیں اللہ کے سپرد کر دیا تھا، دین سیکھنے کے لیے گھر سے روانہ کرتی تھی۔ اللہ ان کی قبر منور فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان وہامہ، ہر قسم کے شیطان سے اور ہر قسم کے وسوسہ ڈالنے والے سے اور ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے میں تجھے رب کی پناہ میں دیتا ہوں، ومن کل عین لامہ، اور ہر بد نظر سے، بد نگاہ سے، حسد کرنے والے سے، نظر بد جس کی لگتی ہو اس کی نظر بد سے بچانے کے لیے میں تجھے رب کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کیسی محبت تھی نواسوں کے ساتھ، حسن حسین کے ساتھ، ان کو سیف کرنے کے لیے، ان کو دن بھر کے مسائب اور ان معاشرتی بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے رب کے سپرد کرتے۔ یاد کریں اس دعا کو میرے عزیزوں، یہ دعا کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھا کریں، جب گھر سے آئیں، جب چھٹی جائیں اور جب فون پہ بات کریں تو ان کو دم کیا کریں۔ اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے سب کچھ رینٹ پہ دیا ہوا، سب کچھ رینٹ کے اوپر دیا، دم کروانے کے لیے بھی مولوی ہم نے رکھے، پیسوں کے ساتھ کرواتے سارا کچھ۔ اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو خود دم کیا کرتے تھے۔
دم کیا کریں ان کو. میرے آپ کے رسول دن میں 12 مرتبہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. 12 مرتبہ اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. فجر کے بعد 3 بار, ظہر کے بعد 1 بار, عصر کے بعد 1 بار, 5 بار, مغرب کے بعد 3 بار, 8 بار, عشاء کے بعد 1 بار, 9 بار, اور رات کو سوتے وقت پھر 3 بار. کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دیا کرتے تھے. میرے آپ کے رسول فرماتے ہیں اگر شخص ہر نماز کے بعد ان 3 صورتوں کو پڑھتا ہے, ہر نماز کے بعد ان 3 صورتوں کو پڑھتا ہے, کفتہ من کل شیء, کفتہ من کل شیء, یہ 3 صورتوں کی قرات بندے کو ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے کافی ہو جاتی ہے. کوئی آفت اور مصیبت اس بندے کو نہیں آ سکتی جو یہ 3 صورتیں یہ دن میں 12 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. کون سی 3 صورتیں؟ سورۃ فلق, سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص. شکر کرو یہاں سعودی عرب میں تو لگی, ہر مسجد میں بورڈ لگا ہوا ہے. سلام پھرنے کے بعد اگر کوئی یاد کرنا چاہے یاد دہانی کے لیے بورڈ, ہمارے ملکوں میں تو لگا ہوا ہی کچھ نہیں ہے. ہم تو وہ دعا بھی رینٹ پہ دیا ہوئے ہیں مولوی صاحب کو, جو مولوی صاحب کریں گے نماز کے بعد تو ہم پیچھے بیٹھ کے کر لیں گے. نہ ہمیں پتہ چلا کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا, نہ مولوی صاحب کو پتا کہ ہم نے کیا کہا. یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے نماز کا سلام پھرنے میں. اور کچھ لوگوں کو وہاں کی عادت پڑی ہوئی, یہاں بھی جان نہیں چھوڑتے تھے. یہاں جہاں کچھ شرکوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں, پاکستان انڈیا کی طرح وہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں, ٹوکری اور جالیوں کے اندر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں. نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد اس تسلسل کے ساتھ دعا نبی کریم جو کرتے تھے وہ سیکھیے میرے عزیز. 18 کے قریب ذکر نبی کریم, 18 کے قریب, 19 کے قریب ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد خود کیا کرتے تھے اپنے صلی کے بعد. ان میں سے یہ 12 مرتبہ یہ ذکر کرتے تھے اللہ کے رسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل هو اللہ احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کیا خوبصورت جملے ہیں. دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو رب کے سپرد کرنے کے بعد. جب رب کے سپرد کر لیا تو بندے کو سکون آ جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق. محمد کریم آپ اپنی زبان سے یہ جملہ نکال کے کہہ دیجئے, اعوذ برب الفلق, میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اعوذ برب الفلق, میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, تمام مخلوق کے شر سے یار میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وہ کفیل ہو, وہ مزید ہو, وہ کام ہو, وہ ہتھوڑی ہو, وہ سمکری کا کام ہو, وہ لوہے ہتھوڑی کا پھسلنا ہو, وہ پیچکس ہو, وہ کیل ٹھوکنا ہو, کوئی بھی آپ کو گرمی ہو یا سردی ہو. من شر ما خلق, جو چیز تو نے پیدا کی ہے ہر تیری مخلوق کے شر سے یار اب میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. کیسی سپرداری ہے, مزہ آ جاتا ہے بندے, تسلی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ میں اللہ کی سپرد ہو چکا. آج اگر دنیا کا کوئی عام آدمی اپنی چھوٹی سی ذمہ داری کی وہ اگر وہ ذمہ گارنٹی دے دے تو ہم پورے نہیں سمجھتے. اور جو رب کی ذمہ داری بھی آ جائے اس سے بڑی ذمہ داری اور کس کی ہو سکتی ہے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. دن کے اور رات کا شر اور ہوتا ہے, دن کا شر اور ہوتا ہے. کچھ شر رات کے ہوتے ہیں, اندھیرے کا شر اور ہوتا ہے. سانپ اور بچھو رات کو نکلتے ہیں, موذی جانور رات کو نکلتے ہیں, کاٹنے والے کتے اور خنزیر رات کو نکلتے ہیں, چور رات کو نکلتے ہیں, ڈاکو رات کو نکلتے ہیں. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اس اندھیرے کے بعد جو شر آتے ہیں میں ان شر سے بچنے کے بھی رب تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ,
اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. جادوگر مرد ہو یا عورتیں ہوں جو گرہ لگا کے پھونکتے ہیں بالوں پہ, قمیصوں پہ, کپڑوں پہ, خون پہ, گوشت پہ, لوگوں سے منگوا کے بکرے ذبح کروا کے اس کے اوپر پھونک کے ورانے میں ڈالتے ہیں. میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کون میرے خلاف جادوگر کوئی سازش کر رہا ہے. یا رب اس جادوگر جو گروہ میں گرہ لگا کے پھونکتا ہے اس کے شر سے بھی میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کسی کا کوئی پتہ نہیں کس کے دل میں کیا ہے, حسد ہے, کینہ ہے, کیا ہے, کس کی نگاہ کیسی ہے. میرے اوپر اللہ کی نعمت کو, میرے بیٹے کی پیدائش کو, مجھے جو اللہ نے عزت دی ہے شاید کسی کو برداشت ہو کے نہ ہو. یا رب میرے علم میں نہیں ہے لیکن تیرے علم میں ہے کہ کوئی بد نظر ہے, اس بد نظر کی بد نظری سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. کیا خوبصورت جملے میرے آپ کے نبی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. محمد کریم آپ یہ کہہ دیجئے دن میں اپنے نبی کے منہ سے اللہ 12 مرتبہ یہ جملے سنتے تھے, دن میں 12 مرتبہ ڈیلی. قل اعوذ برب الناس. محمد کریم آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے, لوگوں کا بادشاہ ہے, جو لوگوں کا معبود ہے. الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وسوسہ ڈالنے والے, چھپ جانے والے شیطان جو نظر نہیں آتا, چھپا دشمن ہے. یا رب اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. بہت سے لوگ انسانوں میں سے ہوگا کوئی چاول کھان کے ایسی اتنی سی بات کرے گا, اگلے درس میں بندہ غائب ہو جائے گا. یہ تو لوگ باتیں کرتے ہیں ادھر جالیات میں چاول کھائے. یہ انسانوں میں سے شیطان ہے. اس نے سورت سن لی ہے, سورت ناس سن لی ہے, سورت بلد نہیں, اس نے نبی کریم کے دم اور دعا سنی ہے, لیکن شیطان اتنے سے کام کرتا ہے. خود بھی دین سے دور ہے اور کچھ سیکھنے گیا ہے تو بس ایک جملہ بولے گا اور دوسرے بندے کے ذہن کو اٹھا کے بھڑکا کے رکھ دے گا. چاول کھان کیسی ہے. یہ انسانوں میں سے شیطان ہے. بغیر تنخواہ کے شیطان کی نوکری کرتا ہے, بغیر کچھ لیے نوکری کرتا ہے شیطان کی, بغیر فیس کے کام کرتا ہے. کون خوش ہو؟ اگر ایک بندہ اس جملے سے اگلے درس میں نہیں آئے گا تو کس کی خدمت کی اس نے؟ اللہ کے. شیطان کی نوکری بغیر تنخواہ. اپنا ٹھکانا ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ساری قسمت میں نہیں ہے, تیری بڑی جی بٹے پاک رہا. یہ ہے وہ انسانوں میں سے شیطان. من الجنۃ والناس. ہم کو بھی ملتے رہتے اس قسم. اور بھائی اگر تجھے کھانے سے کوئی عداوت ہے تو کھانے کے پیسے مکتب میں جمع کرا دے. اگر تجھے دین سیکھنے کا اگر تڑپ اور شوق ہے, کھانا تجھے لڑتا ہے اگر اور تجھے ہضم نہیں ہوتا تو پیسے جمع کرا دے مکتب میں, کوئی حرج ہے. لیکن بیماری اور ہے نا. من الجنۃ والناس. میرے آپ کے رسول اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دیا کرتے تھے. صبح شام کے اذکار اٹھا کے دیتے, صبح شام یہ ذکر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق, ہر اور چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. یہ صبح بھی اللہ کے نبی 3 بار پڑھتے تھے, شام کو بھی 3 بار پڑھتے تھے. میرے آپ کے رسول نے اپنے نواسوں کو ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو, حسن اور حسین کو, آیت تطہیر کے تحت ان کو اس جماعت میں شامل کیا. وہ آیت جو آپ کی ازواج مطہرات کے لیے اتری تھی اور جس کے لیے اللہ نے ان کی پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ دیا تھا, نبی کریم نے دعا کر کے ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. ذرا دیکھیے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی آپس میں، ازواج مطہرات کی اور نبی کریم کی اولاد کا آپس میں تعلق. اگر کوئی نفرت اور عداوت تھی صحابہ کرام کی حضرت نبی کریم کی اولاد کے ساتھ تو ان کے فضائل کی روایات کبھی عائشہ صدیقہ بیان نہ کرتی. عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے فضیلت فاطمہ کی، حسن کی، حسین کی اور علی کی، اور بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. یہ تھے آپس میں ان کے تعلقات، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھتے تھے. صحیح روایت صحیح مسلم حدیث ہے بھائی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2424 حضرت عائشہ روایت کرتی ہے. ان کی شگرد صفیہ بنت شیبہ ہے. ام المومنین سید عائشہ بیان کرتی ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ، ایک صبح اللہ کے نبی نکلے، وعلیہ مرط مرہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر تھی، دھاری دار چادر تھی، چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، سیاہ لائنوں والی دھاری دار چادر تھی. فجاء الحسن بن علی فادخلہ، حسن بن علی آئے تو آپ نے ان کو چادر میں داخل کر لیا. ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حضرت حسین آئے اور ان کو چادر میں داخل کر لیا. ثم جاءت فاطمہ فادخلها، اور پھر حضرت فاطمہ آئی تو ان کو بھی داخل کر دیا. ثم جاء علی فادخلہ، اور پھر حضرت علی آئے تو ان کو بھی اس چادر میں داخل کیا. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کرے اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. یہ سورۃ اعراف کی آیت ہے. اس کا اصل جو مصداق ہے، جو اصل اتری ہے، نبی کریم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اتری، آپ کی بیویوں کے بارے میں اتری. آپ کی بیوی بھی اہل بیت میں شامل. قرآن مجید کا اصل مصداق اور اس کا اول نزول آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں. اس آیت سے پہلے اور بعد میں ازواج مطہرات کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی کہ اہل بیت نبی کی بیویاں جو ہیں، اللہ ان سے گندگی کو دور کرتا ہے، رجس کو دور کرتا ہے. اہل بیت سے اللہ تعالیٰ گندگی کو دور کرتا ہے اور ان کو پاکیزگی کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اور پھر نبی کریم نے دعا کے ذریعے اپنے ان چار افراد کو، حسن و حسین کو، علی کو اور فاطمہ کو، جو آپ کی ازواج سے باہر تھے، آپ نے پھر دعا کر کے ان کو اس فضیلت میں شامل کیا کہ یا رب، جس طرح تو نے ازواج مطہرات کے حوالے سے تطہیر کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو میرے یہ چار افراد بھی اس اہل بیت میں شامل ہیں جن کی پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے. یہ فضیلت ہے حضرت حسن حسین کی کہ اللہ کے نبی نے دعا کر کے ان چار افراد کو بھی اس اہل بیت کی جو فضیلت قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے لیے تھی، اللہ کے نبی نے دعا کے ذریعے اس کو شامل کیا. اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. 3 باتیں ہم نے مکمل کی ہیں. حسن حسین کے جو باقی فضائل ہیں اگلی مجلس میں ذکر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقام کو اور ان کی منقبت کو اور ان کی فضیلت کو سمجھنے کی اور پھر ان سے محبت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جذبہ ایمان ہے. اگر ان کی شان میں یا مقام میں اگر ذرا برابر اپنی تنقید کرتا ہے یا ان کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، ہم اس کو ایمان سے خارج سمجھتے ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سمجھتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب. جو مسئلہ شروع میں ہمارے والدین